إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله في الدرس أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا ایک ہی مشن ہے، درست تلفظ کے ساتھ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ قرأت سبع واشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 27 ہے اور آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اس چیز کے بیان میں ہے کہ متقدمین اہل علم نے جو قراءات سبع کے مختلف اور متنوع پہلوں کو اجاگر کرتے ہوئے جو اپنی کتب تصنیف فرمائی ہیں، ان کے متعلق آج ہم جتنی بھی معلومات ہے وہ جانیں گے آج کے سبق میں۔ لیکن سبق کے آغاز سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، ویسے تو قرأت قرآنیہ کے مادہ کو جمع کرنے پر نظم و نثر کی صورت میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور مصنفین کی کتابیں ہیں وہ آج کے سبق میں آپ کیا کریں گے، جانیں گے اور سیکھیں گے۔ نمبر 1، امام ابن مجاہد رحمہ اللہ کی کتاب السبع۔ نمبر 2، امام ابو عمر الدانی رحمہ اللہ کی کتاب التیسیر فی قراءۃ السبع۔ نمبر 3، علامہ ابن جزری رحمہ اللہ کی کتاب النشر فی قراءۃ العشر۔ نمبر 4، امام حسن بن محمد البغدادی رحمہ اللہ کی کتاب الروضۃ فی القراءات۔ نمبر 5، امام ہمدانی کی کتاب غایۃ الاختصار۔ نمبر 6، امام نصر بن علی کی کتاب الموضح۔ نمبر 7، امام احوازی رحمہ اللہ کی کتاب الموجز۔ نمبر 8، امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب حرز الامانی ووجہ التہانی۔ نمبر 9، امام سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب فتح الوسیط۔ نمبر 10، امام جعبری رحمہ اللہ کی کتاب کنز المعانی۔ نمبر 11، امام ابو شامہ رحمہ اللہ کی کتاب ابراز المعانی۔ نمبر 12، امام شعلہ رحمہ اللہ کی کتاب کنز المعانی۔ یہ جو امام شعلہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کنز المعانی، اس میں آپ عربی لب و لہجہ کی کیا کر سکیں گے، وضاحت حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کو شوق ہوا عربی لب و لہجہ سیکھنے کا اور اس کی وضاحت حاصل کرنے کا تو آپ کنز المعانی کیا کر لیں، خرید لیں۔ نمبر 13، امام مکی بن ابی طالب القیسی رحمہ اللہ کی کتاب الکشف عن وجوہ قراءۃ السبع وعللها وحججها۔ یہ جو امام مکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ ہر وجہ کو اس کے عربی استعمال کے ساتھ کیا ہے، مربوط کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں ہر قسم کی وجوہ جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ اور اگر آپ قراءت شاذہ کے اوپر جو ہے وہ وضاحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قراءت شاذہ کے اوپر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام ابن جنی رحمہ اللہ کی کتاب المحتسب جو ہیں وہ آپ کیا کر لیں، خرید لیں۔ تو یہ مشہور مصنفین کی کچھ کتابوں کے نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں گے، یاد کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو زیر مطالعہ بھی لائیں گے۔ اگر یہ کتابیں جو ہے وہاں سے آپ کو نہ ملتی ہوئی ہوں تو آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی جو ہے وہ مختصر ہدیے کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ کتابیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھ نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا